الحمدللہ ثم الحمدللہ جلاجیم شہر کی مرکزی عیدگاہ پل نہر والی جلاجیم میں یہ تیسری سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس الحمدللہ جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے۔ میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو حضرات تشریف لائے ختم نبوت کانفرنس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جن حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا بڑھ چڑھ کے اور ہر سال کرتے ہیں، اور یہ پروگرام نوجوانان اہل سنت والجماعت کے نام سے ہے، جو حضرات یہ نوجوان مل کر یہ پروگرام کراتے ہیں، جس میں کچھ نام ہیں اور ہر کسی کا نام لینا مناسب اور وقت چاہیے، مگر کافی سارے لوگوں نے الحمدللہ بڑھ چڑھ کے تعاون کیا، خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جلاجیم کے مقامی علماء کرام جنہوں نے ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا اور ہمیں داد دی، ان کی دعاؤں سے، ان کی محنت سے، جس میں محترم جناب مولوی محمد سلیم جلوی صاحب، محترم جناب مولانا نور محمد صاحب، استاد محترم جناب قاری محمد بلال صاحب، حضرت مولانا محمد عبدالستار صاحب، حضرت مولانا حسین احمد طارق صاحب، حضرت حافظ استاد قاری محمد رمضان صاحب اور حضرت قاری ظفر اقبال صاحب، محتمم الفاروق جامعہ جناب حضرت قاری عمر فاروق صاحب، حضرت قاری سیف اللہ صاحب، جتنے حضرات ساڑھے ہمارے جلاجیم کے ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تعاون کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ جن مہمانوں کا آپ نے اشتہار میں نام پڑھا یا آپ نے اعلانات سنے، الحمدللہ تمام کے تمام مہمانان حضرات تشریف فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد آپ نے سٹیج پر پہلے زیارت الرحمان شاہ صاحب کی، انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد ان کے کلام شروع ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے دعوت خطاب بالکل مختصر ٹائم کے لیے اپنی لب کشائی فرمائیں گے۔ حضرت مولانا عمیر شاہین صاحب، آپ اللہ کا نام بلند کریں۔ انشاءاللہ 2 سے 4 منٹ کے بعد حضرت شاہ صاحب سٹیج پہ آنے والے ہیں۔ اللہ کا نام بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ صدق اللہ العظیم۔ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، اللہ اللہ عظمت و اصحاب و آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ، یہ ہے ہلال مصطفیٰ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع کائنات کے حسین ترین عنوان سیرت خاتم الانبیاء تحفظ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ تمام حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھے۔ مجھ سے قبل امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے حضرت مولانا سید عطا المنان دامت برکات العالیہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری عقیدت بھی ہے۔ ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے،
امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی اس بات پر کسی سے دلیل مانگے کہ تو اللہ کا نبی، کوئی دعویٰ کرے میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس سے وہ دعوے نبوت پر دلیل مانگے، تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں تردد پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، شاید یہ نبی نہ ہو۔ تو اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کوئی لاکھ دلیلیں لائے، لاکھ اخبار دلائل اور براہین کے لگا دے، اس کی کسی دلیل کو ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحذیر الناس سے ایک رسالہ لکھا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے الہامی ان سے ایک کام لیا تھا۔ یہ رسالہ چھوٹا سا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم 10 من علم کی ضرورت ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن والے، وہ فرمایا کرتے تھے اس رسالے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرتبی اور ایک زمانی۔ حضور ختم نبوت کے مرتبے پر اس وقت فیض تھے، کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، ابھی آدم گارے اور مٹی کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی آپ ختم نبوت کے منصب پر فیض تھے۔ حضرت آدم کو علیہ السلام کو بھی پتا تھا سب سے آخر میں جو نبی آئیں گے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن پہ اللہ نبوت کا دروازہ بند کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی پتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا۔ تورات زبور انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہے، آسمانی صحائف میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ اس لیے حضور ختم نبوت کے مرتبے پر اس وقت فیض تھے جب اللہ نے یہ آسمان و زمین کو بنایا نہیں تھا، اس کی تخلیق نہیں کی تھی، اس وقت بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے مرتبے پر فیض تھے۔ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ختم نبوت کی دوسری قسم ختم نبوت زمانی ہے۔ فرمایا کہ جب آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، 40 سال کی عمر میں جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، اب آپ کا ختم نبوت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اب اعلان نبوت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا ہے، جب مرتبے پر فیض تھے، آدم سے عیسیٰ تک نبی آتے رہے، حضور کے ختم نبوت کے مرتبے کا اعلان کرتے رہے، لیکن جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اس ہستی پر رونما ہوئے، آپ جب آئے، آپ کا زمانہ ختم نبوت شروع ہو گیا۔ اب آپ نے اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو اس لیے ختم نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہماری عقیدت بھی ہے۔ آپ تھوڑا ختم نبوت کا نعرہ سنائیں۔ ہمارے مہمان حضرت سید عزیز الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، میں ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، آپ تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں۔ حضرت بڑی اچھی تقریر کر کے گئے، آپ تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں، پتہ چلے ختم نبوت کے پروانے موجود ہیں۔ آج بھی کوئی دنیا میں اٹھ کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حملہ کرے گا، حضور کے دیوانے پوری دنیا مشرق مغرب شمال جنوب میں موجود ہے۔ وہ زبان کاٹ دی جائے گی، وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، وہ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، وہ قلم توڑ دیا جائے گا جو حضور کی ختم نبوت کے خلاف لکھے گا۔ آپ پورے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، ایمان کی بلندی کے ساتھ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگائے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔